السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے مختلف شعبوں میں باہمی ربط کی ضرورت۔ دینی انحطاط کے اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مختلف شعبہ دین میں خدمات انجام دینے والے بعض حضرات صرف اپنے ہی شعبے کو عین دین سمجھ کر دوسرے شعبوں کو بنظر استخفاف دیکھتے ہیں اور گویا کل حزب بما لدیہم فرحون کے مصداق ہیں، حالانکہ دین کا ہر شعبہ اپنی جگہ اہم ہے۔ مکاتب قرآن بھی دین کا شعبہ ہے، مدارس علمیہ بھی دین کے شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے، خانقاہیں بھی دین کا شعبہ ہیں، جہاں اصلاح و تزکیہ نفوس کا کام ہوتا ہے، جس پر قبول اعمال کا مدار ہے۔ اس لیے دین کے جس شعبے میں جہاں بھی کام ہو رہا ہو اس کو اپنا ہی کام سمجھنا چاہیے اور اس کی اعانت کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ایک دوسرے کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھیں۔ جس طرح مثلا ریلوے کے محکمے میں اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے، کوئی ٹکٹ چیکر ہوتا ہے، کوئی گارڈ ہوتا ہے، کوئی قلی ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرے کو اپنا معاون سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹل آدمی ہے۔ دنیا حقیر کے معاملے میں تو آپس میں اتنا تعاون اور اتحاد ہو، اور دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ ہو، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہ صورتحال ایسے دینی کاموں میں زیادہ ہے جہاں عوام کی اکثریت ہے اور علماء کم ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ تبلیغ میں نبیوں والا کام ہوتا ہے اور مدرسوں اور خانقاہوں میں ولیوں والا کام ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو کیونکہ عالم نہیں ہو۔ مکاتب قرآن، مدارس علمیہ اور تزکیہ نفس کی خانقاہیں سب نبیوں والا کام ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد میں ایک پیغمبر پیدا فرما، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرما، جس کی بعثت کا مقصد کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کے کلام کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور آپ کی کتاب کی تعلیم دے، یعنی تجوید و قراءت کی تعلیم دے اور کتاب اللہ کے معنی بتائیں۔ اس آیت سے مکاتب قرآن اور مدارس علمیہ کے قیام کا ثبوت ملتا ہے، جہاں تجوید و قراءت سکھائی جاتی ہے اور مدارس علمیہ میں کتاب اللہ کی تفسیر کی جاتی ہے، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد سے ہیں، اور آپ کی بعثت کے مقاصد کو جاری رکھنا امت پر فرض ہے۔ اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے دعا مانگی وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ایسا ہو جو دلوں کا تزکیہ کرے، دلوں کو پاک کر دے۔ معلوم ہوا تزکیہ بھی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے، اور باب نبوت اب بند ہو چکا ہے، لہٰذا یہ کار نبوت آپ کے سچے نائبین انجام دے رہے ہیں جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یزکیہم سے خانقاہوں کے قیام کا ثبوت ہے، جہاں دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک کیا جاتا ہے اور اخلاص کی تعلیم دی جاتی ہے، جس پر قبول اعمال کا مدار ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام گروپوں میں تمام دوست احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔